ویڈیو وائرل ہونے پہ کہ اس شخص نے کتنی بڑی خدمت کی، کتنا بڑا کام کیا اور اخلاقیات دکھائیں۔ اسی طرح بہت ساری ہم اور ویڈیوز بھی پاکستانیوں کی دیکھتے رہتے ہیں اوورسیز کی، جو باہر جا کے بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک انتہائی غلط طریقہ کار ہے جو وہاں جا کے پاکستانیوں نے اپنایا ہے، وہ ہے قرضہ لینا، لون لینا دبئی UAE کے بینک سے۔ اور یہ جو قرضہ ہے یہ تقریباً 45 سے 60 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ قرضہ لے کے یہ لوگ واپس بھاگ آتے ہیں، یہ واپس آ جاتے ہیں پاکستان، اور نتیجتاً وہاں ان کی انٹریاں بین ہو جاتی ہیں۔ اس ٹائم 3 اضلاع جو ہیں، مظفر گڑھ، راجن پور اور سیالکوٹ، باقاعدہ طور پر ان میں امارات کے جو ویزے لگتے ہیں ان پر سختی ہے۔ جو شخص وہاں پرانے گئے ہوئے ہیں وہ 1.5 کروڑ تک، کروڑ سے 1.5 کروڑ، اور جو نئے گئے ہوئے ہیں وہ 50-60 لاکھ روپے تک قرضہ لے کر بھاگ آتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں، ان کے ساتھ ایجنٹس ملے ہوئے، وہ ان کو بلاتے ہیں، 3 مہینے وہاں رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی ہیں، بعد میں 5-10 لاکھ ان کو دے کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ لوگ پھر ساری زندگی امارات، دبئی کے لیے بین ہو جاتے ہیں، شارجہ کہیں بھی۔ لیکن ان کے نام پہ وہاں کمپنیاں ان کو اپنا انویسٹر ورکر شو کر کے کہ بھائی ان کے نام پہ بزنس ہے، یہ لوگ دبئی میں بزنس کرنے آئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کر ہی یہ کام رہے ہیں، تو ان کے نام پہ وہ قرضہ لیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ بڑے باوثوق ذرائع سے ہے۔ یہ ڈیٹا مجھے ایک ایسے ایجنٹ کے تھرو، ان لوگوں کے تھرو، ان کے جاننے والوں کے تھرو میرے پاس یہ سٹیٹس آئے، اور اس میں اب جو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے وہ لودھرا کے لوگ کر رہے ہیں۔ لودھرا ڈویژن اب اس میں بہت ایکٹیو ہے، وہاں ایسے ایجنٹس بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اوورآل پورے پاکستان میں ہی۔ لیکن کرنٹلی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو اب ضلع بین ہوگا وہ لودھرا ہے۔ یعنی اب اس میں مارے وہ بیچارے اوورسیز جاتے ہیں جو کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو باہر لے جائیں، کسی طریقے جو ہے اپنے بچوں کو باہر نکال لیں، باہر سیٹل ڈاؤن کر لیں، بیویاں یہاں بیچاری تڑپ رہی ہیں، خود وہاں تڑپ رہے ہیں، وہ جو کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ صرف یہاں بین نہیں ہوتے، یہ لوگ سعودیہ میں بھی بین ہو جاتے ہیں، ریڈ انٹری ہو جاتے ہیں لوگ، اور یہ اضلاع ریڈ انٹری ہو جاتے ہیں۔ اب جو ایک نعرہ ہے ہرے پاسپورٹ کی عزت، کون کرے گا جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ لوگ اتنے بڑے اسکیمرز اور فراڈی ہیں؟ کون کرے گا؟ اب میں ڈیجیٹل کی دنیا پہ کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ جتنے سوشل میڈیا اسٹریٹجسٹ انوالو ہیں، ایک تو بہت ہی اچھا میرے بھائیوں کی طرح ہے، وہ کہتا ہے بینگ ورکنگ ان پاکستان ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ہم سے ویریفیکیشن بہت مانگتے ہیں۔ اب ہم فیئر کام کرنا چاہتے ہیں، ہم فیئر کام کر رہے ہیں، لیکن کام آپ نے کرنا ہے ان گوروں کے ساتھ، ان انڈینز کے ساتھ، یا اور لوگ جو فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹا کے دفتروں میں بیٹھے ہیں دبئی، ملیشیا، UK میں۔ اب جیسے انہیں پاکستان کا نام آتا ہے، انہیں پتہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں تو اسکیمرز ہیں، یہ تو دھوکہ فراڈ کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی امیزون والوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ لوگ آن لائن، ہم لوگوں نے قومی اخلاقیات گرا دی ہے نا، یہ لوگ آن لائن فراڈز بھی کرتے ہیں، اور وہ اس قدر لیول کے کرتے ہیں اور اتنے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ کسی صورت ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں، وہیں بھاگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیزون، ڈراپ شپنگ، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، اسنیپ چیٹ، ان میں سے کسی کا بھی دفتر پاکستان میں نہیں کھل رہا، کیونکہ دے نو وی آر ورلڈ آف اسکیمرز۔ ہم 2 نمبر لوگ ہیں، ہم 2 نمبر قوم بنتے جا رہے ہیں۔ تو جیسی روح ویسے فرشتے، پھر اوپر بھی وہی سارا سین چل رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ چیز کنٹرول کرنی ہوگی۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اسکیم بتایا ہے، اب اس اسکیم میں اصلاح پکڑنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اب لوگ لنک مانگتے پھریں کہ اچھا وہ ایجنٹ دے دسو، اسی بھی بار 3 مہینے لا یہ 10 لاکھ بھی لایا یہ، لیکن آپ ساری زندگی بین ہی ہو جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا جانا ہے دبئی، یہی مر جائیں گے۔ لیکن اس سے جو ملک بین ہوتا ہے، جو ملک کی سالمیت بین ہوتی ہے، جو ملک کے قومی تشخص پر آوازیں اٹھتی ہیں، جو ہرے پاسپورٹ کی عزت خراب ہوتی ہے۔ اب اس پٹھان نے تو عزت کروائی، لیکن وہ لوگ جو یہاں بیٹھے، جو اس اسکیم میں انوالو ہیں، اور بڑے بڑے ایجنٹس، بڑے بڑے ہیکرز، بڑے بڑے اسکیمرز اس اسکیم میں انوالو ہیں کہ وہاں گئے، 3 مہینہ بندہ رہا، اسے 10 لاکھ بھیج کے دے دیا، واپس بھیج دیا، اور کمپنی نے اس کے نام پہ قرضہ ایشو کروا لیا بینک سے، اور بندہ بھگا دیا، وہ یہاں آ گیا، اور بعد میں یہ شو کرایا کہ جس کے نام پہ قرضہ ہوا تھا تو بندہ ہی بھاگ گیا، ہم اسے نہیں جانتے، وہ اب ادھر چلا گیا، اس کی آئیڈینٹیٹیاں۔ اب بینک، اب اگلوں کے پاس اربوں ڈالر کے بزنسز ہیں، ان کے پاس نہ وہ پیچھے اس طرح آ سکتے ہیں، بس وہ اپنے قانونی جو کاروائی کر سکتے ہیں وہی کریں گے، وہ بین کر دیں گے آپ کو بس۔
لیکن جو ملک بیچارے پہ اگلوں کے اربوں ڈالرز کے بزنس ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ ایک تو حرام لائے ملک میں, دوسرا جو آپ نے ملک کی سالمیت, ابھی جو مظفر گڑھ, راجن پور, سیالکوٹ کے لوگ بیچارے جو صحیح جانا چاہتے ہیں, ایون وزٹ ویزے پہ جانا چاہتے ہیں, گھومنے پھرنے, وہ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں. اب نیکسٹ ٹو کم از لودھرا. لودھرا میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک, ایک بہت بڑا ریکٹ کام کر رہا ہے, کام ہی یہی کر رہا ہے. باہر لوگوں کو بھیجتے ہیں, 3 مہینے وہ رہتا ہے, اس کے نام پہ قرضہ ایشو ہوتا ہے, اور پھر تو ہمیں یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ہم کس قدر اسکیم دھوکے کی دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمیں قطعی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی کیا عزت کروا رہے ہیں. پاکستان کی بننا ہے تو اس جیسا پٹھان بنو. یہ جو ٹریفک سگنل پہ ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے دبئی میں, اور اس نے سگنل خراب ہوئے تو اس نے اپنی وقت بتائی کہ بھائی آئی ایم اے ٹرو نیشنلسٹ. بننا ہے تو ایسا انسان بنو. اس طرح کا پاکستانی جا کے بننے کی جو اسکیمرز کی دنیا ہے, دھوکے بازوں کی دنیا ہے, فراڈ کی دنیا ہے, اور وہ بیچارے جو اتنے عرصے سے اوورسیز وہاں پڑے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, لیبر میں پڑے ہیں, وہاں لیبر ورک کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے گوانتانامو بے ٹائپ کے پنجروں میں رہ رہے ہیں, اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں بیوی بچوں سے دور. ان کی زندگیاں کیوں خراب کرتے ہو؟ ان بیچاروں کے پاس تو 4 سال ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے, مری ماں بیچاری کے جنازے پہ نہیں آ سکتے. ان کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو؟ پاکستان کا نام کیوں بدنام کرتے ہو؟ تم تو 30-40 لاکھ لے آؤ گے اور کھا پی کے تم نے, وہی لوگ ہیں جو گردہ بیچ دیتے ہیں. لیکن شرم یہ نہیں آتی کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے پاکستان کا نام کس قدر تباہ کر رہے ہیں. اور اگر یہ کرتے رہیں گے تو وٹ از نیکسٹ فار پاکستان؟ ہرے پاسپورٹ کی عزت کیا؟ یہ سوال ہے, اسے سوچنا پڑے گا.